یہ جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیں، ذکر ہے، یہ بہت ہی خیر والا ذکر ہے۔ انشاءاللہ رمضان کی عبادت کا جو ہے حقیقی مزہ آپ کو آ جائے گا۔ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ 41 دفعہ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنا، 40 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ ذکر پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اول آخر سب کے وہ 11 دفعہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی کی اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں عبادت کا ذوق عطا فرما اور روزوں کی لذت عطا فرما اور اپنا قرب خاص ہمیں روزوں کی برکت سے عطا فرما۔ یہ آپ نے دعائیں کر لینی ہے۔ یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ رمضان کے مہینوں کو آپ کے لیے خیر و خوشی کا باعث بنا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ رمضان میں شب و روز عبادت کا ماحول ہے اور تعلق مع اللہ کی کیفیات ہیں، اور ظاہر ہے کہ رمضان جو ہے وہ سید الشہور ہے، سارے جو ہے مہینوں کا سردار ہے، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور جو عنایتیں ہوتی ہیں ایسی کسی مہینے میں نہیں ہیں۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ شب و روز جو ہے ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بخشی مانگنے والا جس کو ہم بخش دیں، ہے کوئی جیب پر بیمار جس کی بیماری کو رفع کر دیں، ہے کوئی مصیبت مبتلا اس کی مصیبت دور کر دیں۔ یہ اعلان جو ہے، یہ اعلان عام دنوں میں تو تہجد کے وقت میں ہوتا ہے، صبح صادق، اور شب برات میں مغرب سے لے کے جب وہ صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا ہے، اور لیکن رمضان کے اندر دن رات ہر وقت یہ اعلان ہوتا ہے۔ کھلی کچہری ہوتی ہے بخشش کی اور مغفرت کی کہ کوئی بھی آئے مانگے، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اہتمام فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل کر دیجیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ کیونکہ وہاں برکت نہیں مانگی، پہنچنا مانگا کہ پہنچ جائیں بس۔ برکت اس لیے مانگی کہ رمضان تو سراپا برکت ہے، وہاں مانگنے کی ضرورت نہیں، وہاں تو بغیر مانگے دیا جاتا ہے۔ لہذا جیسے رمضان شروع ہوگا تو برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی، بس شرط یہ ہے کہ آپ سچے دل سے جھولی پھیلانے والے بنے۔ جھولی پھیلانا آپ کا کام ہے، بھر دینا اس کا کام ہے۔ کس امت کا امتیاز یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور یہ عمل ان کا کس بنیاد پر ہے؟ وہ کسی ذاتی بنیادوں پہ نہیں ہے، کسی سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہے، کسی ذاتی مفاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وہی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے بتائے خیر پر تم عمل کرو اور اللہ کے بتائے شر سے تم اپنے آپ کو روک لو۔ تو گویا کہ یہ امتیاز ان کے ایمانوں کی بنیاد پر ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خیر امت قرار دے دیا۔ اب جب اعمال خیر و اعمال شر کا جائزہ لیتے ہیں تو اعمال خیر اپنے اصل اور وسیلے کے اعتبار سے 3 طرح کے نظر آتے ہیں۔ اعمال خیر بھی 3 طرح کے نظر آتے ہیں اور اعمال شر بھی 3 طرح کے نظر آتے ہیں۔ بعض اعمال خیر تو وہ ہیں کہ جو اصل ہیں، جو اصیلہ ہے، وسیلہ نہیں ہے، گویا کہ لذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے ہی مطلوب ہیں۔ ایک تو وہ اعمال خیر ہیں، دوسرے وہ اعمال خیر ہیں کہ جو کہ اصل نہیں ہیں، وہ وسیلہ ہیں، گویا کہ لغیری ہیں، کسی غیر یعنی کسی اور مقصد کے لیے ان اعمال کو کیا جاتا ہے، خود اپنی ذات کے اندر وہ مطلوب نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جو اصل بھی ہیں اور وسیلہ بھی ہیں، گویا کہ اصیلہ بھی ہیں اور وسیلہ بھی ہیں، گویا کہ اپنی ذات کے اندر لذاتی ہی بھی مطلوب ہیں اور لغیر ہی بھی مطلوب ہیں، گویا کہ تیسرے اس قسم کے اعمال۔ تو اعمال خیر کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ ایک تو جو اصل الاصول ہیں، جو اپنی ذات ہی کے اندر مطلوب ہیں، اس کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جو آخرت میں دیدار الہی نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معیت نصیب ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار خود اپنی ذات میں مطلوب ہے۔ اللہ کا دیدار کر کے کوئی اور منزل مقصود نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات مطلوب ہے۔ گویا کہ اللہ کو پانا یہ ایک ایسا عمل خیر ہے کہ جو اپنی ذات میں مطلوب ہے، کہ انسان کی شب و روز کی محنت، شب و روز کا ذکر و اذکار، شب و روز کی عبادات سے مطلوب ایک ہی چیز ہے، وہ اپنے اللہ کو پانا چاہتے ہیں۔ جب اپنے اللہ کو پا لیں گے تو گویا کہ ان کا اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال خیر ہیں جو لذاتی اپنی ذات میں مطلوب ہیں، کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ اعمال خیر جو اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہیں بلکہ کسی اور چیز کا وسیلہ ہیں، کہ جیسے دنیا کا مال و دولت ہے، دنیا کی جاؤ حشمت ہے،
دنیا کی ثروت و حکومتیں ہیں، یہ مال و دولت جو دنیا کا، یہ خود اپنی ذات میں مطلوب نہیں، بلکہ مال و دولت انسان اس لیے حاصل کرتا ہے اس مال کے ذریعے سے اپنے مقصد کو خرید لے، اس مال کے ذریعے سے کھانا خرید لے، اس مال کے ذریعے سے پینا خرید لے، اس مال کے ذریعے سے کپڑا خرید لے، اس مال کے ذریعے سے اپنا مکان خرید لے، اس مال کے ذریعے سے شادی بیاہ کر لے۔ گویا کہ دنیا کی جتنی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی زندگی کی اصل و مطلوب ہیں، اس مال کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ تو مال اٹ سیلف اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر لے کے کوئی چباتا اور کھاتا نہیں ہے، سکے لے کے کوئی نگلتا نہیں ہے۔ اگر بھوک لگی ہے تو انسان ڈالر کھا کے پیٹ نہیں بھر سکتا، وہ سونے کے دینار کھا کے پیٹ نہیں بھر سکتا، چاندی کے دینار چبا کر پیٹ نہیں بھر سکتا، کیونکہ مال اپنی ذات میں مطلوب نہیں، بلکہ اس مال کے ذریعے سے آپ نے اپنا اگلا کوئی مقصد حاصل کرنا ہے۔ تو یہ وہ اعمال خیر ہے کہ انسان جب مال دنیا میں حاصل کرتا ہے، کسب معاش کرتا ہے، دولت کماتا ہے، دکان کھول کے بیٹھتا ہے، ملازمت میں جاتا ہے، زراعت کے اندر کاشتکاری کرتا ہے، صنعت و حرفت کے اپنی فیکٹری اور کارخانے کھولتا ہے، اس سے مقصود جو مال حاصل کرنا ہے وہ مال اپنی ذات میں مطلوب نہیں، بلکہ اس کسی مطلوب کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ اور تیسرا وہ اعمال خیر ہیں کہ جو اپنی ذات میں بھی مطلوب ہیں اور کسی مطلوب کو حاصل کرنے کا وسیلہ بھی ہیں۔ جیسے انسان کی صحت و تندرستی، انسان کی جو ہیلتھ، انسان کی صحت و تندرستی اپنی ذات میں بھی مطلوب ہے۔ ہر آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے اور اس صحت مند ہونے کے ذریعے سے اور مقاصد زندگی بھی حاصل کرتا ہے۔ اگر صحت مند ہے تو کھا کے لطف بھی حاصل کرے گا، اگر صحت مند ہے تو پی کے مزہ بھی حاصل کرے گا، اگر صحت مند ہے تو اپنی زندگی کو انجوائے بھی کرے گا۔ اگر صحت ہی نہیں ہے تو نہ کھانے کا لطف ہے، نہ پینے کا لطف ہے، نہ پہننے اوڑھنے کا مزہ ہے، نہ مکان دکان کا لطف اور مزہ ہے، کیونکہ وہ خود بیمار ہے۔ تو بیمار ہونے کی وجہ سے اس کی ساری جذبات اور کیفیت ساری کی ساری مزمحل ہے، اس کو کھانے میں لطف نہیں آتا ہے، اس کو پینے میں لطف نہیں آتا ہے۔ تو گویا کہ صحت اپنی ذات میں خود بھی مطلوب، انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے چیز کو حاصل کرنے کا وسیلہ بھی ہے کہ انسان اس صحت کے ذریعے سے زندگی کے کتنے مقاصد حاصل کرتا ہے، اس صحت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا لطف اٹھاتا ہے۔ اگر صحت نہیں ہے تو نہ حکومت کرنے کے قابل، نہ ریاست کا حاکم بننے کے قابل، نہ کاشتکاری کرنے کے قابل، نہ یہ کھانے پینے کے ماکولات و مشروبات کے دسترخوانوں سے لطف اٹھانے کے قابل ہے۔ اس لیے صحت اپنی ذات میں بھی مطلوب ہے اور کسی دوسری چیز کو حاصل کرنے کا وسیلہ بھی ہے۔ مثلا انسان کے قدم ہیں، اس کے چلنے کے لیے ہیں، تو بس اوقات انسان کو کہا جاتا ہے یار آؤ یہاں سے وہاں تک چلتے ہیں، کہتا نہیں یار میں نہیں چلتا، میرے چلنے کا دل نہیں کر رہا، بس میں بیٹھا ہوں، تم جاؤ۔ بھئی چلو یار، کہ یار بس میرا واک کے دل نہیں، کیوں؟ حالانکہ یہ پاؤں اللہ تبارک و تعالی نے چلنے کا وسیلہ پیدا کیے تھے، اس کے ذریعے سے وہ اس منزل پر پہنچتا تھا۔ تو اس وسیلے کو اس وسیلے کے طور پہ استعمال نہیں کر رہا، بلکہ ان کو آرام دے رہا ہے کہ نہیں یار میں آج بہت چلا ہوں، لہذا اب میرے چلنے کا موڈ نہیں ہے۔ تو معلوم کہ یہ اس پاؤں کا آرام، اس پاؤں کی راحت، اس کا ریلیکس یہ خود اپنی ذات میں بھی مطلوب ہے، تبھی تو انسان اپنے پاؤں کو آرام دے رہا ہے کہ یار اب مجھے نہیں چلنا۔ تو جو گیا کہ اپنے ذات میں بھی پاؤں کا آرام مقصود اور اس پاؤں کے ذریعے سے چل کے منزل پر پہنچنا بھی مقصود۔ تو یہ تیسرے وہ اعمال خیر ہیں کہ جو اپنی ذات میں بھی مطلوب ہیں اور کسی غیر تک پہنچنے کے لیے بھی ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کے جو اعمال خیر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر رکھے ہیں، ایک تو وہ کہ جو اصل ہیں، جو اپنی ذات میں مطلوب ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، اس کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کے لیے محنت کر کے جب اللہ کا تعلق پیدا کر لیتا ہے اور معرفت اور حقیقت اس کو مل جاتی ہے تو بس اس کو گویا کہ منزل مل جاتی ہے، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں مطلوب۔ دوسرا تعلق مال ہے، مال کے ساتھ تعلق مال جو ہے یہ اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے۔ ہاں تعلق مال کے ساتھ جو آپ کو تعلق ہے، اپنے مال کو جو آپ بچاتے ہیں، چور اچکے سے بچاتے ہیں، ڈاکوں کے ڈاکے سے بچاتے ہیں، تجوریوں کو تالے لگاتے ہیں، حالانکہ کوئی کہے کہ یار مال کو تم نے کھانا ہے، مال کو تم نے پینا ہے، یار یہ ڈالر تو کتے کے آگے ڈال دو کتا نہیں کھاتا، بلی کے آگے ڈالو وہ نہیں چاٹتی، یا تم ڈالروں کو چھپا چھپا کے کیوں پھرتے ہو؟ تو آپ یہی کہیں گے نہیں یہ ڈالر اپنی ذات میں مطلوب نہیں، لیکن اس ڈالر کے ذریعے سے جو چیزیں میں حاصل کر سکتا ہوں وہ بغیر ڈالر کے حاصل نہیں کر سکتا۔
بغیر مال کے حاصل نہیں کر سکتا. اس وجہ سے تعلق مال کے ساتھ بھی میرا ایک قلبی تعلق ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی دوسری منزلوں کو میں حاصل کر سکوں. اور تیسرا تعلق بدن کے ساتھ انسان کا تعلق. اس تعلق بدن کا اس لیے کہ اس کو صحت رکھنی ہے، اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوں، اس کے کان سننے کے قابل ہوں، اس کے زبان بولنے کے قابل ہو، اس کی ناک سونگھنے کے قابل ہو، اس کے ہاتھ پیر چلنے اور محسوس کرنے کے قابل ہوں. وہ اپنی صحت کا چیک اپ کرواتا ہے، ڈائگنوز کرواتا رہتا ہے کہ ہر 6 مہینے سال کے بعد ٹیسٹ کرواتا ہے کہ یار دیکھو میں پرفیکٹ ہوں، کیونکہ اس کو پتا ہے اس صحت کے ذریعے سے مجھے کتنے منافع حاصل ہونے ہیں. اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جو ہے یہ تعلق مال بدن گویا کہ 3 طرح کے تعلقات دنیا کے اندر انسان نبھاتا ہے. ایک تعلق مال اللہ ہے، دوسرا تعلق مال ہے، تیسرا تعلق مال بدن ہے. ان 3 تعلقات کو لے کے چلتا ہے، اور جس کے اندر سب سے اعلیٰ عرفہ جو تعلق ہے وہ تعلق مع اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کا پختہ تعلق ہوگا تو پھر تعلق مال یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، تعلق مال بدن یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اگر آپ کا پختہ نہیں تو تعلق مال یہ عبادت نہیں، بلکہ یہی مال کا تعلق آپ کو ڈبو دیتا ہے، یہی بدن کا تعلق آپ کو غرق کر دیتا ہے. اگر تعلق مع اللہ نہیں ہے، ہاں تعلق مع اللہ ہے، مومن صادق ہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شب و روز یاد بھی کرتا ہے. اب اس کا کمانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا بولنا بھی عبادت ہے، اس کا اپنی صحت کے لیے ورزش کرنا بھی عبادت ہے، اس کا واک کرنا بھی عبادت ہے، اس کا جم جوائن کرنا بھی عبادت ہے. گویا کہ ساری بدن کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں وہ ساری کی ساری عبادت بن جاتی ہیں. لیکن شرط یہ کہ پہلا جو تعلق ہے اللہ کا جو تعلق ہے وہ تعلق اس کا دیانتداری سے پختہ رہنا چاہیے. اس تعلق کی بنیاد پر باقی سارے کے سارے تعلقات عبادت ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تعلق مع اللہ نہیں ہے تو پھر آپ جتنے بھی صحت مند ہیں، آپ جتنے بھی باکسر ہیں، آپ جتنے بھی جو وہ جوڈو کراٹے کے ماہر ہیں، اور جتنے بھی آپ ہوا میں اڑتے پھریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی قیمت نہیں. اگر طاقت کی بات کرو گے اللہ کہے کہ تم سے زیادہ طاقت تو جنگل کا درندہ ہے. اگر تم بات کرو کہ میں بہت قوی ہوں، تم سے قوی جو ہے جنگل کا ہاتھی ہے، جنگل کے درندے ہیں، جنگل کے شیر چیتے ہیں. تم کہو کہ میں ہواؤں میں اڑتا ہوں تو اللہ یہ کہیں گے کہ ہواؤں میں مکھیاں بھی اڑتی ہیں، مچھر بھی اڑتی ہیں، مکھیوں مچھروں کی طرح تو پرواز بھی نہیں کر سکتا. تو گویا کہ آپ کے سارے باقی تعلقات وہ اللہ کی نظر میں صفر ہو جاتے ہیں اگر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق آپ کے پاس نہیں ہے. آپ ہر تعلق سے عاری ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ تعلق مع اللہ. اور یہ وجہ ہے کہ انسانوں کے قلوب 4 طرح کے ہیں. جب انسان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اعمال خیر کی طرف بڑھتے ہیں، تو انسانوں کے دل 4 طرح کے ہیں.